برلن سے مطیع اللہ کی رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ G7 رکن ممالک یوکرین کو اقتصادی، سیاسی، عسکری اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد جاری رکھیں گے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق غریب ممالک کو مدد فراہم کرنے کے لیے $6 بلین مختص نیا انفراسٹرکچر بنایا جائے گا۔ G7 ممالک کے 48ویں اجلاس کا اختتام پر اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ دنیا کے 7 بڑے اقتصادی ممالک برطانیہ، کینیڈا، فرانس، امریکہ، جرمنی، جاپان اور اٹلی کے سربراہان حکومت کے علاوہ یورپی یونین کمیشن کے صدر اور یورپی کونسل کے سربراہ پر مشتمل بلاک کی 3 روزہ کانفرنس جرمنی میں اختتام پذیر ہو گئی۔ G7 اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ G7 سمٹ میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے موضوع اور یوکرین کی جنگ کو ایجنڈا میں خصوصی اہمیت حاصل رہی۔ G7 کانفرنس میں یوکرین کے صدر نے بھی ویڈیو لنک سے خطاب کیا اور دنیا کے امیر ممالک کے سربراہان سے مطالبہ کیا کہ موسم سرما سے قبل اس جنگ کو ختم کروا دینا چاہیے۔ انہوں نے مزید جنگی ہتھیاروں کا بھی مطالبہ کیا تاکہ روسی جارحیت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ کے مطابق کانفرنس میں امریکہ نے واضح کیا کہ واشنگٹن حکومت روسی عسکری صنعت کو نشانہ بنائے گی تاکہ ماسکو کی روسی صلاحیت کو کمزور کیا جا سکے۔ میزبان ملک جرمن کے چانسلر اولاف شولز نے کہا کہ یوکرین پر حملہ کرنے کی وجہ سے روس پر دباؤ بڑھانے کا عمل جاری رہے گا اور G7 یوکرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ G7 اجلاس میں G7 کے مستقل ممبران کے علاوہ دنیا کے جن سربراہان مملکت کو مدعو کیا گیا ان میں ارجنٹائن، بھارت، انڈونیشیا اور جنوبی افریقہ شامل تھے، جبکہ مختلف مندوبین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جرمنی کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اردو نیوز ڈویچلینڈ۔